اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بادشاہ اپنے چند درباریوں کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کو گیا۔ دریا کے دونوں کناروں پر دور تک درخت اور سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ فضا میں پرندوں کی پرواز اور ان کی چہکار سے بادشاہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بادشاہ کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں چہل قدمی کرنے کے بعد بادشاہ نے کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرنے کی خواہش ظاہر کی تو فوراً ایک بڑی کشتی حاضر کر دی گئی۔ بادشاہ اور درباریوں کے ساتھ چند غلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان میں ایک غلام ایسا تھا جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا۔ دریا کی روانی اور بہتے پانی کے شور میں لہروں پر کشتی کے ڈولنے سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے ڈر ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی اور وہ تیرنا بھی نہیں جانتا۔ تب کیا ہوگا؟ جیسے ہی سفر شروع ہوا خوف کے مارے وہ غلام رونے لگا۔ بادشاہ کو اس کا اس طرح رونا اور خوف زدہ ہونا بہت ناگوار گزرا۔ پہلے تو سب نے اسے سمجھایا لیکن اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تب ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا، اس پر بھی غلام چپ نہ ہو پایا۔ کشتی میں جہاں دیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا، اس نے غلام کی یہ حالت دیکھی تو بادشاہ سے کہا کہ حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس غلام کا ڈر دور کر دے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس دانا شخص نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب وہ غلام 3-4 غوطے کھا چکا تو اسی دانا شخص نے دوسرے غلاموں سے کہا کہ اب اسے دریا سے نکالو۔ چنانچہ 2 غلام جو اچھے تیراک بھی تھے فوراً دریا میں کودے اور سر کے بال پکڑ کر خوف زدہ غلام کو کشتی تک لے آئے اور اس میں گھسیٹ لیا۔ سب نے دیکھا کہ وہ غلام جو ذرا پہلے دیر ڈوب جانے کے خوف سے بری طرح رو رہا تھا اب بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا ہے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے یہ حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوا دیا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اب یہ خاموش بھی ہو گیا ہے۔ دانا شخص نے جواب دیا حضور اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں غوطہ کھانے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی، اسی طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر حاصل تھا۔ اب ان دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ خاموش ہو گیا ہے۔ جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف قدر آرام کی وہ کیا جانے۔ جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف قدر آرام کی وہ کیا جانے۔ نعمتوں سے بھرا ہوا جس کا پیٹ جو کی روٹی کو کب غذا مانے۔ سبق: یہ حکایت حضرت شیخ سعدی سے منسوب ہے، جس میں انہوں نے انسان کی یہ کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہ ہو وہ اس راحت و آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جو اسے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔